बात बात पर ताने न दे के पंजाब खा गया। पंजाब के नुमाइंदों ने पंजाब की पग का तहफ्फुज न किया तो पंजाब हमेशा के लिए मुजरिमों के कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा सादफी का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पंजाब सबकी इज्जत करता है, जवाब में भी यही चाहता है। नून लीग और पीपी रहनुमाओं ने मिलकर आजाद कश्मीर में सूरत हाल बेहतर की, बहुत खुशी हुई। दोनों बड़ी जमातों की कश्मकश खत्म होनी चाहिए, मिलकर आगे बढ़ें तो बेहतर है। जलाओ गहराओ पकड़ धकड़ की सियासत मुल्क की मफाद में नहीं। तब्दीली वालों ने ऐसी तब्दीली दिखाई कि सब कुछ उलट पलट गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी गोलाबारी न रुक सकी। सिंध के वजीर इत्तलात ने फिर तनकीद के तीर बरसा दिए। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मेरी चीज मेरा पैसा मेरी मर्जी बंद करें, ये मुल्क हम सबका है, सबकी मर्जी चलेगी। पंजाब हुकूमत की तनकीद पीपल्स पार्टी पर होती है, लेकिन हदफ वफाकी हुकूमत है। शहबाज शरीफ के काम अच्छे नहीं लगते तो स्कोर यहाँ सेटल न करें। सियासत हम नहीं बल्कि आटे के थैले पर अपनी तस्वीर लगाने वाले कर रहे हैं। सियासत वो कर रहे हैं जो काम कम और टिक टॉक पर तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं। मरियम नवाज का स्क्रिप्ट राइटर उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं ताकि पता चले पंजाब के लोग क्या सोच रहे हैं। पंजाब में बरसों का काम दिनों में और सिंध में दिनों का काम सालों में होता है। आप अब तक 2022 का सैलाब बेच रहे हैं। आप जब पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तो साजिशें शुरू कर देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का जवाबी वार, कहा जनूबी पंजाब आज भी अंदरूने सिंध के किसी भी इलाके से ज्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। कराची का कचरा, टूटी सड़कों और करप्शन की बात करें तो लसानियत और मरसू मरसू काट ले आते हैं। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन पर डेडलाइन अपनी जेब में रखें। पंजाब में जब भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो कराची जैसे बोगस नहीं होंगे। मेयर कराची का मरियम नवाज को गुलदस्ता भेजने का ऐलान। अज़मा बुखारी के मुनाजरे का चैलेंज भी कबूल कर लिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पंजाब हुकूमत सैलाब के बायस प्रेशर में है। उनको कहता हूं रिलैक्स करो यार, चिल मारो, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। वजीर आजम को चाहिए बयानबाजी रुकवाएं। जो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने मुझे 300 अरब रुपए दिए, उनके लिए इतना कहूंगा झूठों पर अल्लाह की लानत। MQM वाले समझते हैं आज भी उनका मेयर है, शायद इसीलिए कराची में काम नहीं हो रहा। मेयर कराची ने बच्चों के लिए सफारी पार्क में ट्रैम्पोलिन पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब बच्चों के साथ बच्चे बन गए। वजीर आजम से MQM के वफ्द की मुलाकात जल्द मुतवक्के। ज़राए MQM का कहना है वजीर आजम को PIDCL के मंसूबों पर काम रोकने से मुताल्लिक़ आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया पहुंच गए। मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत अहम शख्सियात वक्त का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा, दौरे में तिजारती और इक़्तिसादी उमूर के साथ मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन पर बात होगी। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात फरोग पाते रहेंगे। गजा अमन मंसूबे पर मुज़ाकरात का पहला दौर काहिरा में शुरू होगा। हमास रहनुमा खलील अल हुलिया की क़यादत में वफ़द मिस्र के दारुल हुकूमत पहुंच गया। इसराइली मुज़ाकराती टीम भी जल्द तल अवीव से रवाना होगी। सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और मशरिक़ वस्ता के एलची स्टीव विटकॉफ मिस्र में मौजूद। मुज़ाकरात के पहले दौर में तमाम यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक़ तफसीलात तय की जाएंगी। हमास और इसराइल के वफूद के दरमियान बराह रास्त बात नहीं होगी। मिस्र और तुर्की के वफूद भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। बातचीत का ये सिलसिला पीर को भी जारी रहेगा। इसराइल ने अमरीकी सदर का गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा हवा में उड़ा दिया। गजा पर हमलों में 24 घंटे में 7 बच्चों समेत 70 फलस्तीनी शहीद हो गए।
اسرائیل نے غزہ سے ابتدائی انخلا پر اتفاق کر لیا. نیتنیاہو غزہ میں بمباری ختم کرنے پر آمادہ ہو گئے. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں جلد معلوم ہو جائے گا حماس سنجیدہ ہے یا نہیں. حماس اقتدار میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا. وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا جنگ بندی کا معاملہ بہت جلد حل ہونے کی امید ہے. 100% ضمانت نہیں دے سکتا, قیدیوں کی رہائی ہوگی. کراچی والوں کا فلسطینیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی. جماعت اسلامی کے غزہ ملین مارچ میں اہل کراچی امڈ آئے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا کوئی دو ریاستی حل نہیں, ایک ہی ریاست ہے اور وہ فلسطین ہے. حماس اسلامی اور مزاحمتی تحریک ہے, UN چارٹر کے مطابق کام کر رہی ہے. حکومت پاکستان میں حماس کا دفتر کھول دے. PTI کو منافقت چھوڑنا ہوگی. بانی PTI جیل سے حماس کی حمایت اور ٹرمپ کی مذمت کریں. غزہ کے لوگ مظالم کا شکار ہیں. بمباری کے باوجود فلسطینی ڈٹ کر کھڑے ہیں. امریکہ کی اجارہ داری میں اقوام متحدہ مسائل حل نہیں کر سکتا. دنیا کو نئی اقوام متحدہ کی ضرورت ہے. مارچ میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت. بچوں نے منفرد انداز سے غزہ کے مسائل نمایاں کیے. غزہ میں بچوں پر ہونے والی اسرائیلی جارحیت, بچوں کی بھوک پیاس کی عکاسی کی گئی. فلوٹیلا پر سوار پاکستانیوں کی وطن واپسی کی کوششیں. دفتر خارجہ کا کہنا ہے شہریوں کی حفاظت جلد وطن واپسی کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں سے رابطے میں ہیں. سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قابض افواج کی تحویل میں ہیں. مشتاق احمد محفوظ اور ان کی صحت اچھی ہے. حکومت پاکستان اپنے تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. سمود فلوٹیلا میں شامل پیر مظہر سعید شاہ پاکستان پہنچ گئے. دوحہ سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچنے پر بھرپور استقبال کیا گیا. اسرائیل نے جو بدتر سلوک ہمارے ساتھ کیا وہ فلسطینیوں پر کیا ظلم کرتے ہوں گے. ہمیں جانوروں کے پنجرے نما کمروں میں بند کیا گیا. قید سے رہائی پانے والے فلوٹیلا کے کارکنوں کا اسرائیل کے انسانیت سوز سلوک کا انکشاف. 36 ترک سمیت 137 کارکنوں کا استنبول پہنچنے پر پرتپاک استقبال. ترک صحافی نے بتایا قابض اسرائیلی فورسز نے رضاکاروں سے ظالمانہ سلوک کیا. ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کو زمین پر گھسیٹا. ان پر تشدد کر کے انہیں اسرائیلی پرچم چومنے پر مجبور کیا گیا. اطالوی صحافی نے کہا اسرائیلی انتہا پسند وزیر بن گویر کی نگرانی میں ہم سے دہشت گردوں جیسا سلوک کیا گیا. دنیا بھر میں رسوائی کے بعد بھارت خفت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت کو بخوبی علم ہو گیا ہے اگر پاکستان پر میلی نظر ڈالی تو جواب شدت سے ملے گا. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں مارکہ حق کے بعد پاکستان کو دنیا بھر میں جو عزت ملی ہے اس سے بھارت حسد کی آگ میں جل رہا ہے. جگ ہسائی کے بعد بھی بھارت باز نہ آیا. بھارت ایشیا کپ کے بعد ICC ورلڈ کپ میں بھی سیاست لے آیا. ICC کے ایونٹ میں اسپرٹ آف کرکٹ کی دھجیاں اڑا دی گئی. بھارتی کپتان نے ٹاس پر ہاتھ نہ ملایا. میچ میں قوانین سے بے خبر امپائر نے ICC کا قانون ہی رون ڈالا. منیب علی کو غلط رن آؤٹ دے دیا. پاکستانی کپتان نے امپائر سے احتجاج کیا. غلط رن آؤٹ دینے پر کامنٹریٹرز بھی چیخ پڑے. سوشل میڈیا یوزرز نے بھی امپائر کو آڑے ہاتھوں لیا. لاہور میں مختلف مقامات پر درخت گر گئے. فیصل آباد، گجرات، حافظ آباد، میاں والی، اوکاڑا، چنیوٹ سمیت دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی بارش. شمالی وزیرستان، ضلع مہمند اور کوہاٹ میں بادل برس پڑے. سمندری طوفان شکتی کراچی سے دور ہونے لگا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے طوفان کل ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہو کر کمزور ہو جائے گا. اپنے سے بڑے ملک کو زیر کیا، ان کے جہاز گرائے تو ہم ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں آنے والا دور معاشی طور پر مستحکم پاکستان کا ہے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جو کوششیں کر رہے ہیں ان کوششوں میں پرائیویٹ سیکٹر ذمہ داری کا احساس کرے اور ترقی میں اپنا حصہ ڈالے. DGISPR کا بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کا دورہ. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سیشن میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر طلباء سے تفصیلی گفتگو کی.
پاک فوج کی کارکردگی اور کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ فیکلٹی اور طالبات نے سیشن کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے مزید سیشنز کی خواہش کا اظہار کیا۔ مارکہ حق میں پاک فوج کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا۔ بلوچستان کے علاقے کورکی میں مقامی قبائل اور فتنہ ہندوستان میں جھڑپ، 4 دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی، مقامی قبیلے کا 1 فرد شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے مقامی قبائل کے اصرار کے باوجود دہشت گردوں نے علاقہ خالی کرنے سے انکار کیا، خواتین کو ہراساں کیا۔ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کے پیش نظر مقامی قبائل نے اپنے دفاع کا فیصلہ کیا۔ بنوں میں دہشت گردی کے 2 واقعات، بکا خیل میں فائرنگ سے ایک FCA اہلکار شہید، 1 زخمی۔ بنوں کے تھانہ ہوید کی حدود میں شدت پسندوں نے پولیس چوکی حسن خیل خیراکی کو بارودی مواد سے اڑا دیا۔ پولیس چوکی پہلے سے خالی تھی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ چنیوٹ کی ضلع انتظامیہ نے سیلاب سے نقصانات کے تخمینے کی رپورٹ بھجوا دی، جس کے مطابق علاقے میں نقصان کا تخمینہ 27 ارب 53 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ لیاقت پور کے علاقے حیات مانچھی کی متعدد بستیوں میں سیلاب نے تباہی مچائی، کسی کا گھر مکمل تباہ ہوا تو کسی کا آدھا۔ علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا، عارف والا میں سیلاب کے باعث مکینوں کے معمولات زندگی بھی بری طرح متاثر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے الیکٹرو بس کے لیے اسٹاپس پر مخصوص بس اسٹینڈ بنانے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب میں سرکاری زرعی اراضی پر گندم کاشت کرانے کی بھی ہدایت۔ سرکاری اسکولوں کے سامنے سڑکوں پر زیبرا کراسنگ یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر راولپنڈی مری روڈ کو سرسبز و خوبصورت بنا دیا گیا۔ شہریوں کے لیے جدید ٹینس کورٹ تعمیر، خوبصورت انتظار گاہیں قائم کر دی گئیں۔ مریم نواز نے کہا شہری معیاری سفر کے دوران راولپنڈی کی خوبصورتی سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ پنجاب کے ہر شہر کو جدید اور سرسبز بنا کر رہوں گی۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور نوجوان قتل، مقتول نور عالم حافظ قرآن اور اورنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ میں LPG سلنڈر کی دکان چلاتا تھا۔ ملیر بکرا پیڑی کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں بھتا خور ہلا۔ ملزم غلام قادر نے چند روز پہلے ملیر میں بلڈر کے دفتر پر فائرنگ کی تھی۔ ملیر جام گوٹ اور بلال چورنگی سے رینجرز نے 4 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزمان کا اسلحے کے زور پر متعدد ڈکیتی کی وارداتوں کا اعتراف۔ گرفتار ملزمان میں وجاہت عرف منا، ناصر عرف کاشف، عبدالواحد اور فدا شامل۔ اسلحہ، 4 چوری شدہ موٹر سائیکلیں، موبائل فون اور نقدی برآمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ جناح کنونشن کے ساتھ دوسرا بڑا کنونشن ہال بنانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی کا کہنا تھا نیا کنونشن ہال جدید تقاضوں اور عالمی معیار کے مطابق ہوگا۔ آپ ملک و قوم کا قیمتی اثاثہ اور نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ماہنور چیمہ سے گفتگو۔ وزیر اعظم نے ہونہار طالبہ کو تحائف پیش کیے۔ ماہنور چیمہ نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور تعلیمی میدان میں مزید کامیابیوں کا عزم ظاہر کیا۔ ماہنور نے گزشتہ ہفتے لندن میں وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی۔ ماہنور چیمہ نے A لیول میں 24 مضامین میں امتیازی گریڈ کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں اساتذہ کا دن منایا جا رہا ہے۔ کراچی میں اساتذہ اور پوزیشن ہولڈر طلبہ کو ایوارڈز دینے کی تقریب۔ مقررین نے اساتذہ کو ملک کا سرمایہ قرار دیا۔ روہڑی کے اسکول میں اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا منفرد انداز۔ طلبہ و طالبات نے اساتذہ بن کر دیگر بچوں کو پڑھایا۔ کسی نے ریاضی پڑھائی تو کوئی اردو کا استاد بنا۔ پاکستان وابڈا نے قومی کبڈی چیمپئن شپ جیت لی۔ لاہور میں کھیلے گئے فائنل میں آرمی کو ہرا کر اپنے ٹائٹل کا دفاع کیا۔ 35 کے مقابلے میں 53 پوائنٹ سے فتح سمیٹ کر ٹرافی اپنے نام کی۔ تیسری پوزیشن کے میچ میں پاکستان ایئر فورس نے پولیس کو زیر کیا۔ 22 کے مقابلے میں 38 پوائنٹ سے میدان مارا۔ صدر پاکستان کبڈی فیڈریشن چودھری شافع حسین نے بھارت کو کبڈی کے میدان میں کھیلنے کا چیلنج کر دیا۔
اور انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ نے سنڈرلینڈ کو 2-0 سے ہرا دیا. میسن ماؤنٹ نے 8ویں منٹ میں گول داغ کر اپنی ٹیم کو برتری دلوائی, جس کو سیسکو نے 31ویں منٹ میں ڈبل کر کے مانچسٹر کی جیت پر مہر لگا دی.